السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت قریش مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت دباؤ تھا کہ آپ ہم سے اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھائیے۔ ہمیں جس طرح کے سابقہ انبیاء نے دکھائے تھے کہ مردوں کو زندہ کیجیے، آپ آسمان پر چڑھ جائیے، فرشتے آتے ہوئے نظر آئیں، یا کوئی سونے چاندی کا محل بنا دیں، ہمیں نظر آئے فرشتے کتاب لے کر آ رہے ہیں، تو اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو یہ امتحان تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ امتحان ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے بن دیکھے، بغیر دیکھے، جو مجھے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مجھے الہ مانتے ہیں۔ تو ایک طرف مشرکین مکہ کی ڈیمانڈ تھی اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے آزمائش کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے بن دیکھے مانتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوتے ایسی حالت میں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ بدبخت قوم ہے، یہ ان کو معجزہ دکھا بھی دیے جائیں نا تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی ایسے بدبخت ہیں، ان کو معجزہ دکھائے بھی میں دکھا دوں لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، کہ اگر ہم نے اتار دی ان پر کتاب فی قرطاس فلمسوہ ایدیہم، یعنی جو کاغذوں پر لکھی ہوئی، یعنی لکھی ہوئی کتاب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے سامنے اتار دوں اور اس کو وہ چھو بھی لیں، پکڑ کے دیکھ لیں، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی یہ کافر کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو ہے، یہ کھلا جادو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا، یعنی جب کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کرتے تو آپ اللہ سے کہتے، عرض کرتے، تو اللہ فرماتے نہیں ابھی میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سخت، ایک طرف ان کا دباؤ، دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں نہیں میں انہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر ان کے سامنے بھی میں اپنی کتاب کو نازل فرماؤں، فرشتے لے کر آئیں، وہ کتاب کو چھو کے پکڑ کے دیکھ لیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے یہ جادو ہے، ہماری آنکھیں کسی نے بند کر دی ہیں، بس جادو ہو گیا ہے، یعنی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو کئی مثالیں ان میں ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل آپ کے پاس آیا، ہاتھ میں پتھر تھے، مٹھی بند تھی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نہیں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو بتا دے گا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اے چچا یہ میں بتاؤں یا یہ تیری مٹھی میں وہ چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ کہنے لگا پھر تو یہ بڑی بات ہوگی، اگر ایسا ہوا تو پھر میں تیرے اوپر کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آپ نے مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو مٹھی میں موجود پتھر پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یوں پھینک دی مٹھی، پتھر پھینک دیے، کہنے لگے اے محمد اب پتھروں پر بھی تیرا جادو چلنے لگا ہے، یعنی ایسے بدبخت ہے۔ اسی طرح جب شعیب ابی طالب سن 8 نبوی کا واقعہ ہے کہ شعیب ابی طالب میں آپ محصور تھے اور حج کے دوران تھوڑی سی نرمی کر دیتے تھے، یہ وتیرہ ہے عرب کا، کیونکہ یہ امن کے مہینے بھی ہیں، دشمنیاں وہ بھلا دیتے ہیں اس مہینے میں، تو اس مہینے میں تھوڑی نرمی تھی تو آپ تھوڑا باہر نکلے، شعیب ابی طالب سے باہر نکلے، تو اس وقت ابو جہل
جو ہے اور 2-3 اور بھی اس کے ساتھ تھے لوگ. تو ولید بن مغیرہ تھا ان میں، آس بن اویل تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد اگر تو یہ ہمارے سامنے، رات کا وقت تھا، کہ یہ چاند ہے نا اس کو 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تیرا کلمہ پڑھ لیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر چاند اپنی جگہ پہ آ کے جڑ گیا. لیکن کیا کہنے لگے، اب تو تیرا جادو آسمان پہ بھی چلنے لگا ہے. یعنی وہ اتنے بدبخت تھے سب کچھ دیکھنے کے باوجود، پھر بھی جو ہے وہ نہیں مانتے تھے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. یعنی اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں نا اور اس میں وہ چڑھنے لگ جائیں، تب بھی کہیں گے کہ بس ہماری نا کسی نے آنکھیں بند کر دی ہیں، خیر متوالی بنا دی ہیں، ان پر جادو ہو گیا ہے. یعنی پھر بھی یہ کہیں گے. یعنی ایسی یہ قوم ہے بدبخت، اللہ فرما رہے ہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں. تو اب اللہ نے فرمایا نبی جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں نا انہیں لاکھ دلیلیں دو، دین کی بات ہر یعنی برکات و فیوز بتاؤ کہ تم یار اپنی اصلاح کر لو اور اطاعت کرو، خدا اور رسول کی اطاعت کا درس دے لو. یعنی تکبر میں اور اسلام دشمنی میں ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی مرضی اپنی رائے پر ہی منمانے کی دلیلیں دیتے رہیں گے. آج بھی یہی ہے. لاکھ لوگوں سے کہو یار اسلام کی طرف لوٹو، ایمان کی طرف، نماز کی طرف، حقوق العباد کا خیال رکھو، ان کی اپنی دلیلیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ رشد و ہدایت کے دروازے پھر میں بند کر دیتا ہوں. اللہ کے احکام تو ہٹ درمی کی یعنی نظر کرنا یا دنیاوی مال و دولت کو کامیابی سمجھنا، یہ آج ہمارا بھی یہی وتیرہ ہے. دراصل یہ ناکامی کا راستہ ہے. یاد رکھیں جب دلوں میں تاریکی اور بصیرت کی آنکھیں بند کر لی جائیں نا تو پھر صداقت کی روشنی دل و دماغ تک نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ہمیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت مشکل وقت ہے آنے والا قیامت کا، اس کے لیے تیاری ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے تو کیا ہوگا. انسان کو فکر کرنی چاہیے، اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے اور حقوق العباد کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ جو بے ایمانیاں ہیں، ملاوٹیں ہیں، رشوتیں ہیں، دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر کر چکا تو معافی مانگے، توبہ کرے. اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. تو بڑا مشکل دن ہے پیش آنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.